بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بخش علامہ اقبال کے خادم خاص تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اقبال نے رات دیر کو ان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ جب اقبال کے ہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ صوفے پہ بیٹھے ہیں اور اقبال نیچے غالیچے پہ بیٹھے ان کی ٹانگیں داب رہے ہیں۔ وہ مہمان وہ کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اقبال نے علی بخش سے کہا کہ جاؤ بازار سے 3 گلاس میٹھی لسی لے کر آ۔ علی بخش کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ اس رات کے کون سا بازار کھلا ہوگا اور کہاں سے لسی ملے گی، لیکن اقبال کے کہنے پہ میں چلا گیا۔ میں جب باہر نکلا تو سڑک پہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے دودھ دہی کی دکان کھولی ہوئی ہے اور وہ لسی بنا رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس چلے گئے، ان سے 3 گلاس لسی انہوں نے لی، انہوں نے برتن میں ڈال کے ان کو دی۔ علی بخش نے جب پیسے دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم رہنے دو، اقبال سے ہمارا حساب چلتا ہے۔ وہ لسی لے کے واپس آئے اور اقبال کے کمرے میں پہنچے۔ اقبال نے 1 گلاس بھرا اور اپنے مہمان کو دیا، دوسرا بھرا اور مہمان کو دیا، تیسرا بھرا تو انہوں نے کہا کہ آپ خود بھی پیئے۔ مہمان نے اقبال سے کہا کہ آپ بھی پیئے۔ علی بخش کہتے ہیں مجھے اقبال نے کہا کہ اب آپ جاؤ اور سو جاؤ۔ بہت دیر بعد پھر مجھے بلایا اور کہا کہ مہمان اب جانے والے ہیں، تم ان کو رخصت کر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مہمان کو لے کے چلا اور ان کو باہر گھر کی دہلیز پر لے آیا۔ وہ میرے سامنے چل رہے تھے، آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ سڑک پہ آئے اور پھر ایک دم سے غائب ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سامنے بازار کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہ نہ کوئی دودھ دہی کی دکان تھی، نہ وہاں کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ علی بخش کہتے ہیں مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں واپس آیا اور میں نے اقبال سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے اور یہ کہاں سے آئے؟ تو کہتے ہیں اقبال نے کہا کہ نہیں، یہ سوال نہ کرو اور تم جا کے اب سو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اقبال کا پیچھا نہیں چھوڑا، بار بار ان سے پوچھتا رہا۔ تو پھر اقبال نے ایک روز مجھ سے کہا کہ میں تمہیں بتانے تو لگا ہوں لیکن کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ وہ جو بزرگ میرے کمرے میں تھے وہ معین الدین چشتی تھے، اور جو باہر جن سے تم لسی لے کے آیا وہ حضرت علی اجویری المعروف داتا گنج بخش تھے۔ اس بات کو مرزا محمد منور صاحب نے روایت کیا اور ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی لکھا ہے کہ علی بخش نے ان کو بھی یہ بات سنائی تھی۔ ہمارے لیے یا ایک عام آدمی جب اس طرح کے واقعات پہ سوچتا ہے تو اس کو حیرت ہوتی ہے۔ اگر زمانی فرق کا لحاظ رکھا جائے تو حضرت علی اجویری اور اقبال کے درمیان کم و بیش 850 سال کا فرق ہے، یہ غالباً 1919 کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اہل تصوف کے تذکرے پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کوئی حیرت کی چیز نہیں لگتی۔ ان کی زندگی میں اس طرح کے واقعات کا ہونا کوئی عجوبہ نہیں شمار کیا جاتا۔ نقشبندی سلسلے کے ابتدائی اسباق میں سے ایک سبق ہے جس کو وقوف زمانی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہوتی، آپ کسی وقت بھی چاہیں تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کوئی عصر کے وقت، ظہر کے وقت۔ اسی طرح جب یہ ابتدائی سبق آپ سیکھتے ہیں اور بہت سارے سلوک کے منازل آپ طے کرتے ہیں تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ آپ بھی ایک طرح سے زمانے سے بلندتر ہو جاتے ہیں، ماورا ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ تعویل قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے اہل تصوف اس طرح کی جو باتیں کہتے ہیں ان کے خیال میں ان کی تعویل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کس حد تک صحیح ہے اور تصوف کے ضمن میں اٹھنے والے سوالات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اور کیا ان دونوں طرح کی آراء میں تطبیق کی بھی کوئی صورت ہے، آج ان سب سوالات کو ہم الف میں زیر بحث لائیں گے۔ مذہب، سماجیات اور تصوف سے متعلق بہت معروف اور اہم شخصیات ہماری اس میں معاونت کریں گے۔ تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ جناب جاوید احمد صاحب بغامدی، دین کے ایک عالم ہیں، المعرد انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کے آپ سربراہ ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر صاحبزادہ سعید الرحمان، آپ دین کے ایک عالم ہیں، ایک خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ بگھا شریف کے آپ سجادہ نشین ہیں اور سلسلہ تصوف و سلوک سے وابستہ ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان جناب احمد جاوید، تصوف، کلام، فلسفہ آپ کی دلچسپی کے بنیادی میدان۔ ہمارے چوتھے مہمان پروفیسر شبیر حسین شاہ صاحب، آپ ایک کالج میں پڑھاتے ہیں، تاریخ آپ کی دلچسپی کا موضوع ہے اور آپ نے صوفیاء کی تاریخ اور ان کے کام پر تحقیقی کام کیا ہوا ہے۔ گفتگو کا آغاز ہم جاوید صاحب سے کریں گے۔ جاوید صاحب، یہ بات بہت سارے صاحبان علم کہتے ہیں اور آپ نے بھی لکھا اس پہ کہ تصوف جو ہے وہ ایک متوازی دین ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس جملے میں یا اس نقطۂ نظر میں تصوف سے مراد کیا ہے؟ میں پہلے چند مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں۔ تصوف پر جب میں گفتگو کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ خیال ہوتا ہو کہ میں اس کوچے سے کچھ
زیادہ واقف آدمی نہیں ہوں، تو میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد قادری جنیدی سلسلے کے شیخ تھے. میں نے اپنے دودھ کے دانت اسی پر توڑے ہیں. ابتدائی تعلیم بھی ارباب تصوفی سے پائی ہے. جن اوراد و اشغال کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں بھی ایک عرصے تک مشغولیت رہی ہے، اور میرے والد کے شیخ بھی مجھ پر خاص عنایت فرماتے تھے. وہ بھی اسی سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے تھے اور ایک بڑے شاعر بھی تھے. ان کی بہت سی تصنیفات ہیں. دوسری گزارش جو میں آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ تصوف کے معاملے میں جب سے مسلمانوں میں اس کا رواج ہوا ہے دو آرا رہی ہیں. ایک نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ یہ دین کی ایک تعبیر ہے، بلکہ صحیح ترین تعبیر ہے. اس میں دین کی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر جد و جہد کی جاتی ہے کہ آدمی اسے پالے. اور تصوف کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ دین میں جو مرتبہ احسان بیان کیا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کی جد و جہد ہے. فقہ آپ کو احکام کا ایک ڈھانچہ فراہم کرتی ہے، اور تصوف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ان احکام کے پیچھے اصل چیز کیا ہے جسے آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. دوسرا نقطہ نظر ان لوگوں کا رہا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دین کے اصول اور مبادی کے بالکل برخلاف کچھ دوسرے اصول و مبادی پر سارے علم کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور عمل کے معاملے میں بھی بعض ایسے حدود قائم کر دیے گئے ہیں جو دین کے حدود سے ماورا ہے. یہ دوسری رائے بھی کوئی معمولی درجے کے لوگوں کی نہیں رہی. یہ ائمہ اسلام میں سے ابن تیمیہ اور ابن قیم جیسے بزرگوں کے آئے ہیں، اور یہ ایک متوازی دین ہے. یہ تعبیر بھی دور حاضر کے ایک جلیل القدر عالم اور تدبر قرآن کے مصنف مولانا امین حسن اصلاحی نے سب سے پہلے اختیار کی تھی. تیسری بات جو میں بطور مقدمہ عرض کروں گا آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ یہ ہے کہ تصوف کا معاملہ وہ نہیں ہے جو مذہب کا ہے. مذہب میں اگر آپ مجھ سے گفتگو کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ مذہب کی مستند ترین چیز قرآن مجید ہے. اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. مجھے اگر اسلام سے اوپر اٹھ کر الہامی مذاہب پر گفتگو کرنی ہے تو وہاں بھی میرے پاس تورات ہے، میرے پاس زبور ہے، میرے پاس انجیل ہے، دوسرے الہامی صحائف ہیں. تو اگر کسی چیز کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ دین ہے تو میرے پاس استناد کے ذرائع موجود ہیں. تصوف کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تصوف کے بارے میں جو کچھ میرے اپنے تجربات ہیں ان سے قطع نظر کر کے جن بڑے بڑے لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے اور ان کے لکھنے کی وجہ سے اور ان کے تصوف کو بیان کرنے کی وجہ سے یہ علم کی دنیا میں بھی قابل اعتنا ہوا ہے. ان میں مثال کے طور پر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں. میں جب ان کی فصوص اور فتوحات کو پڑھتا ہوں، غزالی ہیں ان کی احیاء العلوم کو پڑھتا ہوں، ابو طالب مکی ہیں ان کی قوت القلوب کو دیکھتا ہوں، ابو اسماعیل حروی ہیں ان کی منازل السائرین کو دیکھتا ہوں، میں جب شہاب الدین سہروردی کے عوارف المعارف کو دیکھتا ہوں، یا شاہ ولی اللہ کی التفہیمات الالہیہ الطاف القدس یا فیوض الحرمین کو دیکھتا ہوں، شاہ اسماعیل کی ابقات کو دیکھتا ہوں، تو میرے لیے اس وقت تصوف قابل اعتنا بھی بنتا ہے اور قابل تبصرہ بھی بنتا ہے. اگر اس درجے کے لوگ اس کے بارے میں گفتگو نہ کرتے، ظاہر ہے کہ یہ علماء بھی ہیں، جلیل القدر علماء ہیں. شیخ احمد سرہندی کو بھی آپ شامل کرتے ہیں؟ جی یقیناً. شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات بھی ظاہر ہے کہ بڑی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں. تو اس درجے کے لوگ جب اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اب یہ ضرورت ہوتی ہے کہ پھر یہ دیکھا جائے کہ قرآن و سنت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. قرآن و سنت کے ساتھ اس کے تعلق کو دیکھنے کے لیے چند چیزوں کو ملحوظ رہنا چاہیے. ایک تو اس چیز کو ملحوظ رہنا چاہیے کہ خود ارباب تصوف کے ہاں یہ تقسیم موجود ہے کہ وہ جب عوام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ وہی دین کی باتیں بیان کرتے ہیں جو باتیں میں اور آپ بیان کریں گے. وہی نماز، وہی روزہ، وہی حج، وہی زکوٰۃ، وہی عقائد اگر آپ کسی وقت بھی نکال کے دیکھ لیں تو وہ بیان کر دیں گے آپ کو. جس وقت وہ خواص کے لیے دین کو بیان کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا خاص نقطہ نظر بھی وہاں بیان کریں گے. اب جو خواص کے لیے بات بیان کی جا رہی ہے اگر تو وہ دین کی روح ہے اور دین کے اپنے دائرے میں آتی ہے، قرآن مجید نے جو حدود بیان کیے ہیں وہ ان کے اندر ہیں، پھر کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس سے الگ ایک دوسری دنیا بنا دیتی ہے، اور جس طرح کے ایک طالب علم کے طور پر میں محسوس کرتا ہوں کہ بنا دیتی ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے کہ اس کی دین کے ساتھ کیا مناسبت پیدا ہوتی ہے. دین دو چیزوں کا نام ہے، ایمان اور عمل. ایمانیات کی بنیاد توحید ہے، رسالت ہے، قیامت کا تصور ہے.
عمل میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ دین نے کیا حدود مقرر کر دی ہیں جن کے تحت ہم اس جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہم نجات پائیں گے، اور وہ جگہ کیا ہے جہاں دین کا جمال و کمال ظہور پذیر ہوتا ہے. یہ ساری باتیں قرآن مجید میں بھی بیان ہو گئی ہیں، اور یہ ساری باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی بیان ہو گئی ہیں. ان کی روشنی میں جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو جو تصویر سامنے آتی ہے وہ ذرا بات آگے بڑھے گی تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بنیادی باتیں سردار احمد صاحب جو سامنے آئی ابھی تک، ایک تو یہ ہے کہ کچھ شخصیات کا ذکر کیا جاوید صاحب نے کہ جب ہم تصوف کی مختلف تعبیروں میں سے کوئی تعبیر دیکھتے ہیں تو ایک وہ ہے جو اس سلسلے میں بزرگ بیان کرتے ہیں، اور اس میں دوسری بات یہ کہی گئی کہ وہ دو طرح کا دین بیان ہوتا ہے، ایک امت و ناس کے لیے، ایک خاص کے لیے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو تصوف کی روایت ہے ان بزرگوں سے منسوب، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اور اسی کو اس کی بنیادی تعبیر سمجھتے ہیں؟ جاوید صاحب نے جو گفتگو ارشاد فرمائی اس کی روشنی میں دو تین گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تصوف کو میں روح دین سمجھتا ہوں، مغز دین سمجھتا ہوں، اس لیے کہ دین کے جتنے احکامات ہیں ان کا اگر مرکز اور محور دیکھا جائے تو وہ تزکیہ نفس ہے، تصفیہ قلب ہے، اور صوفیہ کا تمام تر ارتکاز اسی چیز پر ہے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ حضرات جن کے اسماء گرامی جاوید صاحب نے لیے، یہ تصوف کی نمائندہ شخصیات ہیں، بلا شبہ یہ تصوف کی نمائندہ شخصیات ہیں، اور علمی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی ان کو مقام اور مرتبہ بھی حاصل ہے اور قبولیت عامہ کا درجہ بھی حاصل ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری شخصیات ہیں، ان کے نام بھی گنوائے جا سکتے ہیں. اور بلا شبہ تصوف کی کوئی تعریف متعین کرنے کے لیے یا تصوف کے جو مقاصد ہیں ان سے آگاہی کے لیے ان کے حضور جانا، ان کی کتابوں سے رجوع کرنا اور ان کی کے جو مشاہدات ہیں اور تجربات ہیں ان سے آگاہی حاصل ہونا بنیادی اہمیت کا حامل ہے. اگر تو دین کے بنیادی مبادیات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بنیادی مقاصد دین میں بیان نہیں ہوئی ہے، اس سے الگ ہے، تو پھر ہم اس کو متوازی دین کہیں گے، جبکہ ساجد الرحمان صاحب کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، دونوں اصل میں ایک ہی چیز ہے. میرے خیال میں انسان کا جو مذہبی شعور ہے چونکہ وہ خلقی ہے، مطلب وہ رد و اختیار کی قوت کے ظہور سے پہلے میری خلقت میں ہے، تو یہ مذہبی شعور اپنی برتر فنکشننگ میں، اپنے بہترین اجزاء میں یا اپنی استعداد کے زیادہ بامانی حصوں میں یہ چند خلقی مطالبات، چند خلقی تصورات، چند فطری معیارات رکھتا ہے. وہ یہ دین کے ٹیکسٹ سے نہیں سیکھتا کیونکہ وہ یہ دے کر پیدا کیا گیا. تو ہر دین میں، صرف اسلام میں نہیں، جس طرح ہر دین میں فقہ جیسا قانون سازی کا ادارہ ضرور ہوتا ہے، کلام جیسا علم العقائد ضرور ہوتا ہے، اسی طرح تصوف جیسا انسٹیٹیوشن بھی ہر دیہات ہے کہ یہودیت ایسے دین میں بھی جو ٹھیٹ قانونی دین ہے اس میں بھی پیدا ہوا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین اپنے ساتھ وابستگی پر مبنی تسلسل میں بعض پہیے جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کے اندر ایجاد یا پیدا اختراع کرتا چلا جاتا ہے. تصوف جو ہے وہ اس مذہبی شعور کے زیادہ گہرے، زیادہ بامانی اور زیادہ مستقل حصوں کے دینی ورژن کا نام ہے، یا جواز اگر نہ کہہ سکیں تو ایک روز کلینکل سبب. تو اس کو نظر انداز کر کے ہم بعض باتوں میں اگر ایک قانونی تحکم کے ساتھ غور کریں گے یا دین کی تعبیرات کے کسی جنرل تسلسل کو اس پر حکم بنائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ درست نتائج تک اس کی تصوف کی تائید میں بھی اور تردید میں بھی نہیں پہنچ سکیں گے. جو دین سے ہم سمجھتے ہیں وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں کہ اللہ کی جو کتابیں ہیں وہ اس میں اس لیے آتی ہیں کہ اس مذہبی شعور کی ایک تربیت کر دیں ہر پہلو سے. اگر یہ مقدمہ صحیح ہے تو پھر اس مذہبی شعور کی تربیت کے لیے پیغمبر کی بتائے ہوئے دین میں تمام مراحل طے کرنے کے اسباب موجود ہونے چاہیے.
نہیں دیکھیں یہ بالکل ہونے چاہیے، اور یعنی ہونے چاہیے بھی ہلکا لفظ ہے، لازم ہے کہ ہوں، ورنہ اس دین سے انتصاب کا کوئی بھی حق نہیں باقی بچے گا. لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، مطلب یہ کہہ کے اس سے نکلا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، کتاب و سنت کی ناکامیوں کا ازالہ کرو یا اس سے ماورا، یا اس سے ماورا ہو جاؤں گا، یعنی اس سے انتصاب سے، اس کے ساتھ انتصاب سے بے نیاز ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے. شبیر صاحب، یہ جو ہماری تاریخی پس منظر ہے اس معاملے میں صوفیاء کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ دین بذات خود دو مقاصد رکھتا ہے. ایک مقصد تو جو یہ دوست کہہ رہے تھے تزکیہ نفس ہے. ایک مقصد دین کا اجتماع کی اصطلاح ہے، معاشرے کی اصلاح ہے. اس حوالے سے دین ایک ریولوشن ہے، ایک انقلاب ہے، اور ایک انقلاب یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ جاری و ساری رہے، ڈی ٹریک نہ ہو، اس میں ڈس انٹیگریشن نہ آئے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو بھی انقلابات آئے، چاہے وہ مذہبی انقلابات تھے یا جو بھی تھے، کچھ عرصے کے بعد ان میں ایک انٹلیکچوئل انتشار آیا، انٹلیکچوئل ڈس انٹیگریشن آئی. عمل میں ایک سوشل انتشار آیا، سوشل ڈس انٹیگریشن آئی. تو فرقے ڈیولپ ہوئے، مختلف اسکول آف تھاٹس جو تھے وہ ڈیولپ ہوئے، اختلاف رائے جو ہے وہ ان کے مابین پیدا ہوا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سماج کا جو سٹرکچر تھا اس میں بھی بڑی تبدیلیاں آ گئیں. خلافت راشدہ جو ہے فار ایگزامپل وہ کنورٹ ہو گئی یا تبدیل ہو گئی، ملوکیت کے اندر آ گئی، جبر اور استبداد جو تھا وہ شروع ہو گیا. تو جتنے بھی انٹرپریٹر تھے، جتنے بھی مبلغ تھے، جتنے بھی علماء تھے، ان کی بہت بڑی صف جو تھی وہ ان ملوک کے، ان بادشاہوں کے زیر اثر اس نے تعبیر کرنی شروع کر دی دین کی. یہاں آ کے کچھ لوگوں نے ان سے اختلاف کیا، جو لوگ اس انقلاب کو جاری و ساری رکھنا چاہتے تھے. تو اس طرح سے مختلف قسم کے رویے، جس کو مقامدی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ رویے پیدا ہوئے. ان رویوں میں سے ایک رویہ ہم کہتے ہیں کہ صوفیزم کا رویہ. اس ریولوشن کو دوبارہ آن کرنے کے لیے، اس ریولوشن کو آگے بڑھانے کے لیے، ان مقاصد کو جن کا تعین رسالت مآب نے کیا تھا یا ان کی جماعت نے کیا تھا، ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کوئی خاص ایجنڈا اس کے پاس صوفیاء نے کبھی یہ بات کہی بھی نہیں کہ وہ اس کے لیے آئے ہیں. یہی میں بات کر رہا ہوں. کہنا یہ ہے کہ اصل میں وہ تو تزکیہ نفس کرنا چاہتے میں ہیں. یہی بات کر رہا ہوں نا کہ تزکیہ نفس جو ہے نا وہ پھر چھوٹی بات رہ جاتی ہے. جب آپ اوور آل سوسائٹی میں ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جب آپ اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں، ان مقاصد سے جو دین کا مقصد اولا ہے، جب آپ اس سے ہٹ جاتے ہیں تو آئسولیشن میں جو تزکیہ نفس ہے، یعنی اس سارے جبر و استبداد سے پرے ہو کے، یعنی بادشاہوں کے محلوں کے نیچے عقوبت خانے ہوں، وہاں قیدی مر رہے ہوں، ان کو سزائیں دی جا رہی ہوں، باہر لوگ جو ہیں پیالے پکڑ کے بھوک اور پیاس کا گلہ کر رہے ہوں، جو حکومت کے آپ کا کارندے. خیال یہ ہے کہ صوفیاء کے ہاں جو تزکیے کی روایت ہے وہ انفرادی رہی ہے، وہ آئسولیشن، اجتماعیت وہ کے مسائل زیر بحث نہیں آئے. زیادہ نہیں آئے. اور اجتماعیت کے جو تقاضے تھے، اس وقت کی جو ریکوائرمنٹس تھیں، یعنی جب آپ دور انحطاط میں تھے، جب جبر اور استبداد دین کو بھی بگاڑ رہا تھا اور سوسائٹی کا بھی ستیہ ناش کر رہا تھا، اس وقت کی جو ریکوائرمنٹ تھی، اس وقت کی ریکوائرمنٹ جو تھی اس ریولوشن کو ریجنریٹ کرنا تھا. وہ نہیں کیا صوفیاء نے، اس ریولوشن کو ریجنریٹ نہیں کیا. وہ دین کی ان توضیحات میں اور ان تشریحات میں لگے رہے جس پہ اختلاف نہیں تھا. وہ ایک انٹلیکچوئل تھاٹ کے طور پہ اس پہ اختلاف، اس پہ تو وہ جابر بادشاہ بھی اختلاف نہیں کرتے تھے کہ ہم کچھ دین سے، ہم پیغمبر کو خدا نخواستہ پیغمبر نہیں مانتے، یا ہم قرآن کو قرآن نہیں مانتے، یا ہم قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، مطلب انکار کرتے ہیں. یہ تو کوئی نہیں کر رہا تھا. اب اس صورتحال میں جو کیا جا رہا تھا وہ کیا تھا؟ جو کیا جا رہا تھا وہ مکمل انحراف تھا، دین کے مقصد سے انحراف تھا، رسالت مآب کے جو ریولوشن کی پلاننگ تھی اس سے انحراف تھا. اب اس انحراف کے سامنے ریزسٹنس پیدا کرنے کے لیے، اس کے سامنے ایک ریولوشن آن کرنے کے لیے جو اس وقت کا تقاضا تھا، وہ تو انہوں نے نہیں کیا، ان صوفیاء میں سے کسی نے بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس کو ہم چاہیں گے کہ مزید ایکسپلور کریں، باقی نقطہ نظر بھی ہم اس کو دیکھیں. لیکن جیسا ہم لوٹتے ہیں اس بنیادی بحث کی طرف، صدر امان صاحب نے یہ وضاحت کی کہ دین کے جو بنیادی مقدمات ہیں
اس کے معاملے میں صوفیاء کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو قرآن سے الگ ہو، قرآن سے متصادم ہو، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حیات سے متصادم ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو مثلا ہم اگر تھوڑا سا وضاحت سے آگے بڑھنا چاہیں، مثلا توحید کا تصور ہے۔ توحید کو جب میں قرآن مجید میں دیکھتا ہوں تو ایک چیز تو یہ ہے نا کہ توحید کی کوئی حقیقت، توحید کے کوئی مقاصد، توحید کا کوئی منتہائی کمال ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دیا تھا، اللہ کے پیغمبروں نے بھی بتا دیا تھا، لیکن فقہا نے اس کو مثال کے طور پر نظر انداز کر دیا کیونکہ ان کی اصل دائرے کی چیز احکام پر تھی، تو اہل تصوف نے اس کو بیان کر دیا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ امام غزالی کو لے لیجئے، احیاء العلوم ان کی بے نظیر کتابوں میں سے ہے، اس میں توحید کا باب آپ نکال لیجئے، وہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو توحید قرآن میں بیان ہوئی ہے، جس کا منتہائی کمال سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ توحید جو سورہ حشر کی آخری آیات میں بیان ہوئی، یہ توحید جس کو قرآن بیان کرتا ہے، یہ عامت الناس کی توحید ہے۔ اچھا، بیان ہی یہی بات ابو اسماعیل حروی اپنی بے نظیر کتاب منازل السائلین میں کہتے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیجئے، بالکل ایک ایک کر کے انہوں نے بتا دیا کہ دیکھیے کس جگہ تجاوز ہو رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو خواص کی توحید ہے اور جو اخص الخواص کی توحید ہے وہ یہ نہیں ہے، یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو موجود نہیں مانا جائے گا، یہ بات کہ آپ نفی کریں گے حدث کی اور اس بات کریں گے قدیم کا، اور آپ اس نفی کو وہاں تک لے جائیں گے کہ جہاں اصل میں وجود کی نفی ہوگی، یہ کہاں پائی جاتی ہے؟ میں اس وقت اس پر فلسفیانہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ یہ نقطہ نظر درست ہے یا غلط ہے، سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ مذہب میں توحید کا باب باندھیں گے اور اس میں توحید بیان کریں گے تو آپ پر لازم ہے کہ توحید بیان کرتے وقت آپ یہ بتائیں یہ قرآن کہتا ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ اس کی کوئی حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ باہر سے بیان کریں، آپ کو بتانا چاہیے کہ قرآن مجید نے یہاں وہ حقیقت بیان کی ہے، سمجھانے کا کام کریں گے آپ۔ یعنی قرآن مجید نے ہو سکتا ہے کہ بہت اجمال میں بیان کیا ہو، یہ ممکن ہے قرآن مجید نے بہت سی چیزوں کو تفصیل کے لیے چھوڑ دیا ہو، ممکن ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاجمال وہ بات بیان کی ہو، لیکن آپ مجھے شعر کے وہ معنی بتا رہے ہیں جو اس کے الفاظ قبول ہی نہیں کرتے، اس کو میں کیا نام دوں گا؟ یعنی یہ جو توحید کا غزالی نے اس کو 4 درجوں میں بانٹا ہے اور یہ کہا ہے توحید کا پہلا درجہ توحید العامہ ہے، وہ وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی منازل السائلین میں انہوں نے 3 درجوں میں اس کو بانٹ دیا، یہ عوام کی توحید ہے توحید العامہ، یہ خواص کی توحید ہے، یہ اخص الخواص کی توحید ہے۔ امام غزالی نے 4 درجوں میں بانٹ دیا، وہ جو 4تھا درجہ اس میں خود امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ سر الربوبیت ہے، اور افشاء سر الربوبیت کفر، یعنی اس کا اگر میں افشا کر دوں پورا کا پورا تو اس سے بڑا کفر کوئی نہیں۔ یہ احیاء کے الفاظ ہیں، آپ چاہیں گے تو اس کا حوالہ بھی آپ کو بتا دوں گا اور بتا بھی دوں گا کہاں بیان ہوا ہے۔ جو کہی جاتی ہے کہ یہ جو فرق ہے یہ اصل میں مخاطب کے عقل کے درجے کا فرق ہے، ورنہ یہ اصل میں اخذ یہیں سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ جی، اخذ ہوتی ہے تو آپ ماخذ بتا دیجئے، آپ بتائیے یہ کس آیت سے اخذ ہوتی ہے، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ارشاد سے اخذ ہوتی ہے۔ میں تو اس سے آگے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں تورات کی کس آیت سے اخذ ہوتی ہے، یہ زبور میں کہاں بیان ہوئی ہے، یہ انجیل میں کہاں بیان ہوئی ہے۔ یعنی ہمارے پاس تو حتمی حجت موجود ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ یہ جو توحید کا 2، 3 اور 4تھا درجہ ہے، یہ عبارت نقل کیا انہوں نے کہ توحید العامہ کیا ہے، اور آگے سورہ اخلاص نقل کی ہے منازل السائلین میں ابو اسماعیل حروی نے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اور اس پر آپ ابن قیم کی تنقید پڑھ لیجیے مدارج السالکین میں، انہوں نے بالکل پیرالل رکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے توحید کے نام پر، یہ نہ قرآن میں کہیں پایا جاتا ہے نہ حدیث میں کہیں پایا جاتا ہے۔ آخر آپ یہ بتائیں گے یہ حقیقت ہے، بھائی حقیقت آپ کائنات کی بیان کریں گے تو میں پوچھوں گا کہاں سے لی ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت آپ قرآن کی بیان کریں گے تو میں معلوم کروں گا اس کا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک، سعید الرحمان صاحب جی یہ بات جو جاوید صاحب نے فرمائی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام مدارج بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قل هو اللہ احد سے لے کے ولم یکن لہ کفوا احد تک کس آیہ مبارکہ کا انکار کیا ہے؟ یہ تو نہیں، اگر ایک سوال مجھے اجازت ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیہ تصوف جو ہے یہ ایکسپیرینس کا نام ہے، اپنے مشاہدات کا نام ہے۔ اگر اس حقیقت کو جاننے کے لیے، اس حقیقت کی معرفت کے لیے کوئی صوفی اپنے تجربے سے گزرتا ہے اور ان تجربات کو مدارج کا نام دیتا ہے تو اس میں اسلام کے اس بنیادی فلسفے سے ڈائیورشن کہاں آ گئی؟ جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ توحید کو قرآن نے بیان کیا، بالکل ٹھیک ہے، ایک توحید جو صوفیاء کی کتابوں میں پائی جاتی ہے جاوید صاحب کی بقول، وہ اس سے مختلف ہے۔ نہیں، مختلف اس کو میں نہیں ماننے کو تیار، اس لیے کہ جب وہ صوفی
یہ سارا بیان کرنے کے بعد اسی خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں اور کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے اور اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، تو پھر ان کے وہ تمام مدارج ایک طرف ہو جاتے اور ان کا جو عملی رویہ ہے وہ اس پر فوقیت حاصل کر لیتا ہے، اس پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ جب خواجہ اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ برملا یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حرام نہیں ہے وہ ان کے حرام ہے، وہ ان کے غلام کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، تو بات وہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب حضرت شیخ سرہندی یہ فرماتے ہیں کہ صوفی کی تمام کیفیات، حال، وجد، عدم، معارف، یہ خواجہ معصوم کے نام مکتوب ہے، اور دیگر جتنے بھی رموز ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں تو بہتر، ورنہ سراسر اتاب ربانی کا سرمایہ ہوگا۔ تو میرے خیال میں ان کی عملی زندگی اور ان کے مجموعی رویے کو سامنے رکھ کر پھر کسی ان کی تعبیر کو یا تعویل کو بنیاد بنا کر اس کو ایک الگ دین قرار دینا اور متبادی دین قرار دینا، یہ صوفیہ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کہیں صوفیاء کی کتابوں میں ہم کو ایسی بھی ملتی ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی چیز الگ وہ بیان نہیں کرتے، یا توحید بھی اسی کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، تو عملی رویہ متعین کرے گا ان کے خیالات کو۔ عمل کیا ہے کیا نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں عمل پر بھی میں آ کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ بھی بالکل تجاوز کر گیا ہے دین کے مقرر کردہ حدود سے، اور انہی بزرگوں کے ہاں یعنی دیکھیے وہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ ابھی نبوت پر بحث ہونی ہے جی، اس پہ ہم آگے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو عامت اور ناس میں بات پھیلے کہ صوفی اپنے الہام کو کیا حیثیت دیتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہاب الدین سہروردی اپنے الہام کو کیا حیثیت دیتے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے میں چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ ہم نبوت یعنی یہ جو اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں نا اپنے الہام کے بارے میں، کہتے ہیں کہ اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ یعنی صوفیہ کی کتابیں میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے پڑھی نہیں ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ توحید کو جب آپ بیان کریں گے تو میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ توحید کی جو تعریف کر رہے ہیں اس تعریف کا ماخذ کیا ہے آپ کا؟ یعنی یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تنہا اللہ ہے جس سے مجھے مدد مانگنی ہے، تنہا خدا ہے جس کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، تنہا وہی زمین کا خالق ہے، وہی آسمان کا خالق ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ یہ ساری توحید تو قرآن میں بیان ہوئی ہے، اس کی اور تفصیل کی جا سکتی ہے۔ اس کی تفصیل صوفیہ 10 صفحوں میں کر دیں، مجھے کیا اعتراض ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں یہ ساری توحید، اس کو نقل کر کے یہ توحید العامہ ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں آپ اخص الخواص کی توحید کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ لا یر السالک الا واحدا، کہ اس عالم کے اندر سالک سوائے ایک کے کسی اور کے وجود کو ماننے سے انکار کر دے۔ اس کی تفصیل میں بتا دوں گا آپ کو کیا چیز۔ ٹھیک ہے، اگر یہ قرآن کا حصہ ہے، اگر یہ قرآن کا فہم ہے، تو پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیے قرآن میں یہ بات فلاں جگہ بیان ہوئی ہے، ہم اس کے فہم کو بیان دیکھیے۔ اس میں جو مثال دی جاتی ہے نا، مثلا علم کلام وجود میں آئے گا، یقیناً آئے گا، فقہ وجود میں آئے گی، یقیناً آئے گی۔ لیکن اگر علم کلام میں کوئی عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے جس کا ماخذ نہ قرآن میں ہے یا حدیث میں نہیں ہے، مان لیں گے آپ اس کو۔ اگر فقہ میں کوئی ایسی بات بیان کی جا رہی ہے، آخر فقہ میں یہ بحث ہو گئی نا کہ بہت سے اجتہادات کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کہاں اس کا ماخذ، کہاں سے کیا آپ نے یہ بات؟ شاہ ولی اللہ کو یہ بحث کرنی پڑی کہ اگر ہمارے سامنے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز حدیث کی صورت میں موجود ہے تو ہم آپ کے اجتہاد کو اس پر پرکھ کر دیکھیں گے۔ ائمہ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کو ہمارا کوئی اجتہاد اگر پہنچے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کے سامنے موجود ہو اور اس کے خلاف تو دیوار پر مار دیجئے۔ یہ توحید کہاں بیان ہوئی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں چلیے میں ان بزرگوں کے ادب اور احترام میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ بیان کر دیں مجھے کہ یہ توحید بیان کہاں ہوئی ہے قرآن میں۔ احمد جاوید صاحب، آپ کی ضرورت ہم کو پڑتی ہے اس طرح کے تنازعات کے حل کے لیے۔ پہلے اس میں دیکھنا چاہیے کہ صوفی ایپسٹیم یعنی صوفیہ کا نظام العلم، وہ دین سے دین کی ترجمانی کرنے والے کسی اور جو دیگر اسالیب علم ہیں ان سے مختلف ہے۔ ان میں بنائے اختلاف ان دونوں ایپسٹیمز میں، یعنی کہ صوفی ایپسٹیم اور نان صوفی ایپسٹیم، ان دونوں میں بنیادی بنائے اختلاف یہ ہے کہ صوفی ایپسٹیم میں معنی حضور کا نام ہے، یعنی کسی بیان کا معنی حضور پیدا کرے گا شعور میں۔ جو دوسرا ایپسٹیم ہے وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے گا، یعنی ایک بیان ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہا ہے، وہی بیان ایک دوسرے شعور میں پریزنس پیدا کر رہا ہے۔
یہ میں تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں، اسی کی وضاحت کریں. جی، حضور کا جو عمل ہے یہ کیسے مختلف ہے انڈرسٹینڈنگ کے عمل سے؟ ہاں، انڈرسٹینڈنگ کے عمل میں آدمی نامعلوم پہ قانع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس بیان کے اندر موجود یا اس سے ایکسپریس ہونے والی نامعلومیت پر انڈرسٹینڈنگ والا قانع ہو جاتا ہے. جو پریزنس آف میننگ والا ذہن جو ہے وہ اس پہ قانع نہیں ہوتا. یہ صوفیاء کا ذہن ہوتا ہے. ہاں، مطلب یہ کہ یہ لوگ غیب کو ان پرنسپل محفوظ اور محفوظ رکھ کر اس کا جو غیاب ہے اس میں بھی ایک پریزنس پیدا کر لیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اعتبار. اعتبار جو صوفیہ کی اصطلاح ہے، اعتبار کا ایک بہت بنیادی مطلب یہ ہے کہ غیب میں پریزنس پیدا کر لینا، غیب کی ایک پرسیوڈ پریزنس پیدا. توحید کے مسئلے پہ اس کو اپلائی کروں جو بات آپ میں وہ اسی طرف تو آ رہا تھا. جی، توحید میں جو ان حضرات کی درجہ بندی ہے، یہ درجہ بندی فرام انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز پریزنس والی ہے، جو ان کا ایپسٹیم ہے. اور میں مطلب اس بات میں غامدی صاحب کے جو اصول تنقید ہے اس سے مطلب مختلف رائے نہیں رکھتا کہ جو آپ اس لفظ کا، اس ڈسکورس کا، اس بیان کا جو انتہائی مطلب بتا رہے ہیں، تو وہ انتہائی مطلب اسی ڈسکورس میں پیدا ہوتا ہوا بلا تعویل انداز میں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے، یہی سوال ہے. ہاں، مطلب کوئی بیان اس وقت تک ناقص ہے کہ جب وہ عمومی معنی تو جنریٹ کرتا ہو بلا غبار طریقے سے، اور خصوصی یا منتہائی معنی کی جنریشن اس میں سے کھوجی جائے، دریافت کی جائے. تو میرے خیال میں اس پوری ایپسٹیمولوجی کا ایک مطلب اس کو نقص کہہ لیں یا ایک ایسی چیز کہہ لیں کہ جو انہیں اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ اپنے اعتبارات کو اصول پر اسٹینڈرڈ طریقے سے منطبق کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں دوسری صورت یہ ہے، مطلب یہاں تک میں انہی کی بات دوہرا رہا ہوں کہ اس میں جو بات آپ فرما رہے ہیں اگر میں اس کو تھوڑا سا اپنی زبان میں بیان کروں تو یہ ہماری ایک ہی زبان ہے. جی، میں اگر اس کی تلخیص اس کو تسہیل کر دوں تھوڑی سی، تو وہ یہ ہے کہ توحید اصل میں جو قرآن نے بیان کی ہے، تفصیل کرتے کرتے وہ کام نہ کیجیے گا جو صوفیہ نے کیا ہے، انہی کی بات رہنے دیں. جی، تسہیل آپ کی بات کی اگر میں کرنا چاہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو توحید بیان ہوئی ہے اس کے کچھ پوشیدہ معنی ہیں، غیب میں ہیں جو، اور ہمارے صوفیاء نے اپنے علم سے یا اپنی اس ذہنی افتاد سے، صوفیانہ افتاد جو ہے اس کے تحت ان کو جاننے کی کوشش کی ہے. برادر، ایمان جو ہے نا، جن فطروں یا جن حقائق پر مبنی مجھ تک پہنچتا ہے وہ ایک علمی مقولہ بھی ہے. یعنی شعور میں ایمان کی تسلیم کا جو عمل ہوتا ہے نا، وہ بعض حضرات میں متحجر ہوتا ہے، لفظ کو ان کے امیڈیٹ میننگز کے ساتھ محفوظ رکھتے ہوئے فریز کر دینا. بعض اس میں پروڈکٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نمو پاتا ہے. تو صوفیانہ ذہن جو ہے وہ ایمان کے سیم ڈسکورس پر کھڑا ہوا ایک پروڈکٹیوٹی کے مسلسل عمل سے گزرتا ہوا ذہن ہے، کیونکہ علم جو ہے نا وہ غیاب کو مطلق ماننے پر قانع نہیں ہو سکتا. تو ایمان کی جو علمی افادیت ہے یا ایمان کی جو علمی حجیت ہے وہ انسانی شعور کو غیب پر ورکنگ کرنے پر مائل کر دیتی ہے. یہ میں مطلب ایک نفسیاتی بات کر رہا ہوں، ایک پرسپشن والی بات کر رہا ہوں. اسی وجہ سے انسانی شعور مجمل کو تسلیم کرتا ہے اور اسے مفصل بناتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اہم بات آپ نے کہی کہ جو قرآن مجید کے سمیت سارے جو متن ہیں اس طرح کی چیز کو ہم جب سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم ایک افتاد ذہنی کے ساتھ اس کی کھوج میں اس کے معنی کی دریافت کے عمل کو ختم نہیں کرتے. ہاں، لیکن اس پہ چیک یہ ہے خورشید، مطلب میں ایک بات دو جملے کہہ کے یہ والا حصہ مکمل کر دوں. اس پر چیک یہ ہے کہ کسی ٹیکسٹ کے جو منتہائی معنی ہوتے ہیں، یعنی جس کو کہیں جو اس ٹیکسٹ کے حقائق ہوتے ہیں، جو اس ٹیکسٹ کے کرسٹلائزڈ میننگز ہوتے ہیں،
اگر وہ اس کے مخاطبین کے طبقے اول میں ایکچولائز نہیں ہوئے تو ان کو کبھی نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے. تو مشکل یہ ہے کہ صوفی ڈسکورس میں جو نظام العقائد ہے، مطلب میں تصوف کا مخالف نہیں ہوں بلکہ تصوف سے عملی تعلق رکھتا ہوں، تو لیکن ان کا جو نظام العقائد ہے، ایک تو وہ ہماری مقلدانہ ذہنیت کا شکار ہو کے خود بجائے خود مستقل عقائد کی ان کی تعبیرات مستقل عقائد بن گئیں، جو کہ شاید مطلوب نہ ہو یا شاید مناسب نہ ہو. لیکن اس پہ جو میرے ذہن کے مطابق جو سب سے بڑی تنقید ہے وہ دو نکات پر ہے کہ ایک تو اخذ معنی کا مستند طریقہ اپلائی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اخذ معنی کا مستند طریقہ کبھی پرسنل نہیں ہوگا، کبھی پرائیویٹ نہیں ہوگا، ہمیشہ عام ہوگا، ہمیشہ جنرل ہوگا اور ہمیشہ ٹیکسٹ میں موجود ہوگا. ٹھیک. دوسرے یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے حقائق اپنے مظاہر سے محروم رہے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل عہد میں. تو حقائق کی طرف اشارہ کبھی اعتباری نہیں ہوگا. حقائق کی طرف اشارہ ظاہر ہے، حقائق اشارات ہی کا موضوع ہیں، یہ انسانی شعور کی ساخت ہے، لیکن وہ اشارہ صریح ہوگا، وہ اشارہ کبھی وہ ڈم نہیں ہوگا. جیسا یہ بات آپ نے ایک اہم سوال اور ایک اہم چیز اٹھا دی اپنے آخر میں اپنی گفتگو میں کہ یہ جو افتادی تباہ ہے انسانوں کی، وہ کسی چیز کے معنی کی دریافت کے عمل میں ایک کردار ادا کرتی ہے، اور اس کردار کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں صوفیاء نے جو دین کی تعبیر کی یا توحید کو بیان کیا اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ بات اپنے اختتام تک نہیں پہنچی، یہ بات اس بارے میں دیگر شرکاء کی رائے کیا ہے اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے، لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس بحث کو ہم اگلے پروگرام تک اٹھا رکھتے ہیں. میں اپنے شرکاء کا بے حد شکر گزار ہوں، جاوید احمد صاحب غامدی، احمد جاوید صاحب، صاحبزادہ سعید الرحمان صاحب اور سید شبیر حسین شاہ صاحب کہ آپ تشریف لائے اور ہم نے تصوف کو سمجھنے کی ایک کوشش کی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.